بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین ارتقاء کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش۔ اسٹوڈنٹس، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن یہ 2 حصوں میں وجود میں آیا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت تک یہ ایک ہی ملک رہا، لیکن 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، جس کے بہت سے اسباب تھے۔ آج ہم انہی اسباب کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع۔ وہ کیا تھا کہ پاکستان کا ان دونوں حصوں کے درمیان، یعنی مشرقی اور مغربی دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 1600 کلومیٹر تھا، اور درمیان میں بھارت تھا اور سمندر حائل تھا۔ اسی لیے دونوں حصوں کے عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے، اور اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 2، معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق، یعنی کہ رہن سہن اور سماجی یعنی کہ معاشرتی ان کے طریقے تھے، طور طریقے، اس میں فرق تھا۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اور اسی لیے ان کے مابین یعنی ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہیں چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ دوستانہ تھا اور وہ عوام کے قریب تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کی، اور اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے، اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہونے لگا۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق ہے اس میں حصہ دار ہی نہیں بنایا جا رہا، تو اس لیے بھی ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ مارشل لا، پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ بار بار مارشل لا کا نفاذ، تو اس نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا۔ جنرل محمد ایوب خان سیاستدانوں کو یہ الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ مارشل لا کا بار بار نفاذ ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی جو تھی وہ پروان نہیں چڑھ سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ کیا تھا؟ زبان کا مسئلہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مغربی پاکستان جو تھے ان کی زبان کیا تھی؟ اردو، مشرقی کی بنگالی۔ اب دونوں ہی چاہتے تھے کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ رائج کی جائیں۔ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ اس میں بنگالی طلبہ کی جان بھی قربان ہو گئی، اور اس سے کیا ہوا کہ بنگالیوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اور اشتعال پیدا ہو گیا اور نفرت پروان چڑھ گئی۔ جی، تو اس کے بعد ہے صوبائی خود مختاری۔ نمبر 5، مشرقی پاکستان جو تھا وہ مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا، جبکہ مغربی پاکستان ان کو صوبائی خود مختاری نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مشرقی پاکستان جو تھا اس میں صوبے زیادہ تھے لیکن آبادی کم تھی، لیکن مغربی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی اور صوبے کم تھے، تو صوبائی خود مختاری کا تنازع بھی تھا۔ دونوں وہ چاہتے تھے کہ ہمیں خود مختاری دی جائے، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ مشرقی پاکستان کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں خود مختاری دی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ صوبوں کی بنا پر خود مختاری دی جائے، اور یہ مغربی پاکستان یعنی ہمیں پاکستان کے لوگ چاہتے تھے کہ عوام کی یعنی کہ آبادی کی بنیاد پر دیا جائے، اور اس سے بھی یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا کیا کیا گیا، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ عوامی لیگ کے جو قائد تھے شیخ مجیب الرحمن، انہوں نے بنگال میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا جا رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا، اور اس نے ایک 6 نکاتی منشور پیش کیا
اور ملک کی دیگر جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمان کی تجویز کو رد کر دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، خفیہ تعلقات جوڑنا شروع کر دیے، اور آل انڈیا ریڈیو نے اپنے پروگراموں کے ذریعے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے، کس کے دلوں میں؟ بنگالیوں کے دلوں میں پاکستانیوں کے خلاف۔ اس کے بعد نمبر 7 یعنی کہ ہندو اساتذہ نے کیا کردار ادا کیا؟ ہندو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے دوست تو نہیں تھے، دشمن تھے۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد، یعنی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ ان کو پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھنے لگے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سازشیں بھی تھیں۔ مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین 1 کروڑ ہندو اقلیت آباد تھی۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے۔ بے شمار ہندو بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ روس بھی پاکستان کا مخالف تھا، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا۔ ان حالات میں روس نے بھارت یعنی پاکستان پر بھارت کے حملے اور جو حملہ کر رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، اس کی کھل کر حمایت کی۔ ہم نے کہا کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ جی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 1970 کے انتخابات ہوئے، اور اس میں شیخ مجیب جو کہ ان کے وہ تھے عوامی لیگ کے قائد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کامیابی حاصل کر لی واضح اکثریت اور برتری سے، اور 169 نشستوں میں سے 167 پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مطالبات میں کرنا شروع کر دیا اضافہ۔ لیکن کیا ہوا؟ اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے انہوں نے ان مطالبات کو نظر انداز کر دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے مشرقی جو پاکستان کے جو لوگ تھے یعنی کہ بنگالی تھے، ان کے دلوں میں اور ایک طرح سے دوری آتی گئی۔ اس کے بعد نمبر 10 مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی۔ دسمبر 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، تو پھر کیا ہوا کہ اس صورتحال کا سیاسی جو حل تھا وہ ڈھونڈنے کے بجائے اس وقت کی فوجی حکومت نے عوامی لیگ کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ کیوں نہ جب عوامی لیگ جو ہے اپنے مطالبات اتنے زیادہ مطالبات کیے جا رہی ہے اضافہ کر رہی ہے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کو کچل دیا جائے، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے ان کو مزید ہوا ملی، اور عوامی لیگ کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں بنگالیوں میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے بھی مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اور یہاں سے جب پھوٹ پڑی تو کیا ہوا؟ بھارت نے اٹھایا اس کا فائدہ۔ پھر ہوا بھارت کا حملہ۔ فوجی کارروائی جب ہوئی کس پر؟ عوامی لیگ کے رہنما پر، بنگالیوں کی کثیر تعداد پر، تو وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ بھارت فرار ہو گئے، اور بھارت نے پھر کیا کیا؟ ان کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان سے پناہ لینے نکلے گئے تو انہوں نے کس کی سائڈ لینی تھی؟ انہوں نے بنگالیوں کی سائڈ لینی تھی، انہوں نے پاکستان کے تو پہلے ہی دشمن تھے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزین جو ہیں ان کی وجہ سے ان کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی جو تھی بھارت نے اپنے اوپر اس کو حملہ قرار دے دیا۔ اسی وقت شیخ مجیب الرحمان نے مکتی باہنی یعنی کہ آزادی کی ایک فوج کے نام سے ایک نیم فوجی دستہ ترتیب دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ پاکستانی فوج کے خلاف ایک گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا گیا، اور اس کی حمایت میں بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ یعنی اب کیا ہوا کہ بنگلہ دیش اور بھارت دونوں نے مل کر پاکستان پر حملہ کیا، اور 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اندرون ملک عوام کی حمایت نہ ہونے اور رسد اور ملک کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو
پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ مغربی پاکستان کے محاذ پر بغیر کسی بڑے حملے کے جنگ بند کر دی گئی، یعنی پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور آخرکار 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا، جس سے مسلمانوں کو جو ہے، پاکستان کے جو مسلمان تھے کہ ان کو بہت صدمہ بھی پہنچا تھا، اور وہ اس کو ایک المیہ تسلیم کر رہے تھے، اور اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا ہو گیا ہے، اور اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا بھی پہنچا تھا۔ تاہم 22 فروری تا 24 فروری 1974 کو لاہور میں ایک دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع تھا، اور اس میں کیا تھا کہ اس میں بہت سے اعلیٰ مرتبے کے لوگ اور سربراہان مملکت جو تھے وہ وہاں کے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا۔ اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر اس میں نظر آئے، اور مسلم دنیا کو درپیش مسائل پر بحث کی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بنگلہ دیش کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا تھا، اور شیخ مجیب الرحمن کو سربراہ کانفرنس میں خوش آمدید کہا گیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں کو اس چیز کا دکھ ہمیشہ رہے گا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔